ایک دفعہ درود بھیجیے محمد علیہ. شکریہ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. درود ہے محمد علی محمد. زیارت معصومین میں معصومین کے فضائل اس عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور حضرت ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں امام نے فرمایا کہ ہمارے ہر شیعہ کی گردن میں ہماری بیعت کا ایک طوق ہے. اور زیارت امام کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے، بات محبت کی ہے، بات رسول خدا کے حق کو ادا کرنے کی ہے. پوری قرآن میں سوائے اہل بیت کے کسی اور کا تذکرہ اس طرح سے نہیں آیا کہ جس کو رسالت کے حق کی ادائیگی کے برابر رکھا ہو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اہل بیت کی شخصیات کے آثار موجود ہیں وہاں وہاں پر آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہے، آپ مشہد کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، بقی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، سامرہ نجف کاظمین کربلا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، جناب زینب کے روزے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، حضرت معصومہ کے روزے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور یہ قانون فطرت ہے، یہ مزاج انسانی ہے، یہ طبیعت انسانی ہے کہ جہاں پر انسان جیتا جاگتا زندہ ہوتا ہے ظاہری لحاظ سے اس کا بھی احترام کرتا ہے، اور اگر انسان دنیا سے چلا جائے جہاں پر سپرد خاک کیا جائے اس مقام کا بھی احترام کرتا ہے. نبی کریم اپنی مادر گرامی کی قبر کے اوپر گئے، زیارت کے لیے کھڑے ہوئے، گریہ فرمایا، یہاں تک کہ جو مٹی تھی قبر کی مطہر کی جناب آمینہ سلام اللہ علیہ کی وہ گیلی ہو گئی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں، یعنی در واقع دلوں میں کیا جملہ تھا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے، رحمت للعالمین ہونے کی بنیاد پر ہی گریہ کر رہا ہوں. یعنی گریہ تقاضۂ رحمت ہے. کتا بھی اپنے مالک کو دیکھتا ہے مشکل میں ہے تو چہرے پہ تغیر آ جاتا ہے. تم کیسے لوگوں کے جو حسین بن علی کا واقعہ سن کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے؟ اہل بیت پر جو مظالم ہوئے کہ ہم نعوذ باللہ حیوانات سے بدتر ہیں، ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، امت مصطفیٰ ہیں. ہر انسان کی، ہر مومن کی گردن میں بیعت کا طوق ہے. اور عجیب جملہ کہا، اچھا جب بات زیارت کی فضیلت کی ہوگی تو کوئی کہے گا اور سچ کہے گا صحیح شہر میں غربت ہے اپنی، اب 1.5 لاکھ روپے دیے، 100 لاکھ روپے دیے، چلے گئے تو غریبوں کو پیٹ بھری گیا. میرے بھائی جب ایک کے بعد دوسری گاڑی، دوسری کے بعد تیسری گاڑی لیتے ہو نا، جب بچی کی اور بچے کی شادی میں 4 طرح کے میٹھے رکھتے ہو، 5 چاول ہونے چاہیے، گاڑی وہ والی ہو یہ والی نہ ہو، جب برانڈڈ ٹائی کے لیے آدھا شہر چھان مارتے ہو نا،
اس میں سے کم کرو بھائی. اور کس نے کہا آپ غریبوں کی مدد نہیں کریں؟ بالکل کریں. زیارت میں نے پہلے بھی کہا کہ توفیق کا نام ہے، پیسے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. اور زیارت پر جانے والے کے دل میں ہی نرمی پیدا ہوتی ہے مخلوق الہی کی. میں مسلسل آپ کے سامنے ولایت امامت ولایت امامت ولایت امامت ان باتوں پر گفتگو کر رہا ہوں. آخری اندازہ کیسے؟ کل ایک بات ہوئی، بطونہم خفیفۃ من الحلال لا یرفعون الحواجل الناس ویسجدون یا قد سجدوا السنتہم من فضول الکلام وبطونہم من فضول الطعام. کھانے پینے کی بات کی، میدوں کو اپنے فضول طعام سے، زبان کو اپنے فضول کلام سے. ان کے پیٹوں میں، ان کے میدوں میں حلال ہے جس کی وجہ سے خفیف ہے، سبک ہے. تخففوا تلحقوا والا کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جب انسان، علامت کیا ہے؟ مولانا یہ تو دو تین باتیں ہو گئی. علامت کیا ہے کہ ہم ولایت کے ذائقے کو چکھنے لگے ہیں؟ علامت کیا ہے؟ خود صاحب ولایت سے پوچھو، مزاج کو علی بن ابی طالب کے دیکھو کیسا تھا. اگر تم میں اپنے مرحلے پر وہ چیزیں آ رہی ہیں تو تم میں بھی ولایت اپنی چنگاریاں، اپنی نورانیت چھوڑ چکی ہے. انسان سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ جانوروں سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ مخلوق الہی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کے گرمی میں جا رہے ہیں، ایئر کنڈیشننگ چل رہا ہے، لوگ کھڑے ہیں سڑک پر پسینے پسینے، محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کاش ان لوگوں کے پاس بھی گاڑی آ جائے یا بغیر سوچے گزر جاتے ہو. اگر غریبوں کا دل میں خیال ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ سوچنا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو، خاندان میں محبت کا پیغام عام کرنا چاہتے ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، سمجھ لو کہ ولایت کے نور کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے کیا بات کہی تھی؟ یا احمد اولئک الذین نظروا الی الخلق بنظری الیہم. یہ جو لوگ ہیں نا جن کے لیے میری محبت واجب ہو چکی ہے، ان کی کچھ علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ مخلوق خدا کو میری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. خبرتو مولا کہنا خبرتو بأن خلخالا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پیروں میں، پاؤں میں خواتین جو پازیب پہنتی ہیں، من امرأۃ ذمیۃ، ایک ذمی عورت تھی. مولا کائنات خط لکھ رہے ہیں کسی کو، بھائی تم نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے نا، جنگ کیے جا رہے ہو میرے ساتھ، تو دیکھو تمہاری جنگوں کی وجہ سے امن و امان بگڑ رہا ہے. مجھے یہ خبر ملی ہے. کس کا خط؟ مولا کائنات کا. کیا فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ صحرا میں ایک غیر مسلم خاتون کے پیر سے پازیب چھین لیا گیا. کہیں جا رہی تھی کوئی عورت، اس کے پیر سے، پاؤں سے پازیب چھین لیا گیا. خلخال بھی کہتے ہیں عربی میں، جو بچیاں خواتین پہنتی ہیں، وہ چھین لیا گیا. کس نے چھینا نہیں پتا. خوب سمجھیے علی بن ابی طالب کی بلندی کو، کس کے تھانے کی حدود تھی، علی کو اس سے کام نہیں ہے. کون تھا، کدھر تھا، کیا تھا؟ فرمایا یہ کام ہوا میرے پرچم کے نیچے. خبر تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک خاتون جا رہی تھی غیر مسلم، بخدا. یہ جو علی بن ابی طالب پر ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، زرتشتی سب گریہ کرتے ہیں نا، ماتم کرتے ہیں علی بن ابی طالب کا. یہودی جناب رقیہ کا دسترخوان بچھاتے ہیں. اب اور کیا کہوں، مدت مانگتے جناب رقیہ کے لیے. بچہ کھیل رہا تھا ہائی وے کے کنارے پہ. سمجھو بھائی مالک تمہارے کیسے ہیں. بچہ کھیل رہا تھا فیملی، خاندان کے ساتھ، دوڑتا ہوا چلا گیا. 4-5 سال کا بچہ ہائی وے پہ. ٹرک آیا، چیخے سب، بریک مارا، اس نے رک گیا. دوڑتے ہوئے گئے، ڈرائیور کو پکڑا. اب ہائی وے ہے، ڈرائیور کا قصور نہیں، بچہ ایک دم سے آ گیا. وہ تو جا رہا ہے 100-120 کی رفتار سے. اسے خاموش، پہلے بچہ دیکھو صحیح ہے کہ نہیں ہے. کہ صحیح کیا، تیرے ٹرک کے نیچے آ گیا. دکھانا، کہا بچے کے خراش آئے تو بتانا. اسے خراش نہیں. کہا کہ بھائی میں عیسائی ہوں. پہلی بات سن لو، میں عیسائی ہوں. جیسے ہی بچہ میرے ٹرک کے سامنے آیا، میں نے کہا یا ابا الفضل، ایک گوسفند آپ کی نظر. کیا سمجھ،
اچھا ڈرنا مت، یہ تو عیسائی حضرت عباس کو دمبا چاہیے، حضرت عباس کو دمبا نہیں چاہیے، اپنے وسیلے سے مومنین کو طعام کھلوانا چاہتے ہیں عباس۔ کہا خاموش رہو، کہ یہ کئی سال سے میں ڈرائیور ہوں، ہائی وے کا ٹرک چلاتا ہوں، جب بھی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے یا ابو الفضل عباس پکارتا ہوں اور ایک دمبے کی گوسفند کی نظر کرتا ہوں، ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہوں۔ اچھا اب آپ کو تکلیف ہے بھائی، آپ مت کہیے گا جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہے۔ اس کو تھا اعتقاد، وہ کہہ رہا ہے سمجھو مالکوں کو اپنے۔ اچھا ہم وہ تو ہے نہیں، اچھا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بھائی کل بتا تو دیا، جب میرے مولا نے عبادت نہیں کی جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے، تو میں بھی اپنے مولا کو فائدے وصول ہونے کے وقت نہیں مانتا، پکارتا ضرور ہوں۔ دے دیا، مالکوں سے رعایا نے لے لیا، نہیں دیا تب بھی تیرے دروازے پر، دے دیا تب بھی تیرے دروازے پر۔ اس خدا کا وہ بندہ ہے نا، تو بتا تو چکا ہے بھائی کہ تلوار مومن کی ناک پہ رکھ دوں تو علی ابن ابی طالب سے پوچھئے کہ ایمان کی علامت کیا ہے، نفاق کی علامت کیا ہے۔ ہم سے مت پوچھئے کہ مولانا کو ٹیڑھا منہ کر کے آپ نے سلام کیا، بڑا منافق ہے، میری نماز جماعت میں دیا بڑا منافق ہے، میری مجلس میں دیا بڑا منافق ہے۔ منافق کی پہچان مولا کائنات بتا کے چلے گئے، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اسی طرح نعرے لگاتے رہے تو میں تو مجلس بھول جاؤں گا۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ہر مامون کی، ہر شیعہ کی گردن میں امام کی بیعت کا طوق ہے۔ اچھا امام رضا نے کیا فرمایا کہ جو میری زیارت کرے گا، آئے گا میری زیارت پر، علی بعد داری، کیا کروں گا میں اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ میں یہ کروں گا کہ اتیتہ یوم القیامہ، قیامت میں اس کے پاس آؤں گا، وَأُخَلِّصُهُ مِنْ أَحْوَالِهَا، اور قیامت کے دن کے ہولناک مناظر سے اسے بچاؤں گا، اور اس کی مدد کروں گا فی ثلاثۃ مواطن، 3 مقامات پر اس کی مدد کروں گا میں، عند تطایر الکتب وعند المیزان وعند الصراط، پورے صراط پر اس کی مدد کروں گا، جب ترازو لگایا جائے گا تب مدد کروں گا، اور جب دائیں یا بائیں سے نامہ عمل دیا جائے گا تب مدد کروں گا۔ میں آپ کو آپ کی منزلت یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو، میں نہیں مولا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہوں گے یقینا، جن کے گھر میں مالی حالات اچھے نہیں ہیں، مولا سے دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، اپنی قدر کو سمجھو، لیکن آپ اس دروازے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ سوائے اس ہستی کے لطف کے کہ جو پردہ غیب میں ہے، علی بن ابی طالب کا 11واں بیٹا، اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکے دیکھ کے جو آ جائے، سکے نہ دیکھ کے چلا جائے، حسین بن علی کے در سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ حسین بن علی نام ہے جمال الہی کا، خوبصورتی آدمی دیکھتا ہے خوبصورتی کی خاطر، جمال کی زیارت کرتا ہے جمال کی خاطر۔ تو کیا فرمایا امام علی رضا نے؟ ترازو لگائے جائیں گے جب میں آؤں گا، پورے صراط سے گزرو گے تب آؤں گا، اور تیسری چیز عند تطایر الکتب، عند الصراط وعند المیزان وعند تطایر الکتب، اتیتہ واخلصہ، میں نجات دلاؤں گا۔ کس سے؟ ان 3 چیزوں سے، قیامت میں۔ کس کو؟ جو میری زیارت کرے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا جب ہمارے بزرگ سکھاتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھنے کے بعد مولا حسین کی زیارت پڑھو اور یہ رخ کرو کس طرف؟ مشہد کی طرف، تو زیارت تو ہر جگہ سے ہو جاتی ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی کریں تو کیا ہے؟ نہیں، بزرگ یاد دلانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک روزہ اس طرف بھی ہے جو قبلہ ہفتم ہے، 7واں قبلہ ہمارا مشہد ہے۔ یعنی کیا مطلب 7واں قبلہ؟ خانہ کعبہ ایک ہے۔ بھائی آپ کہتے ہیں مولانا کو مجلس پڑھنے والوں کا قبلہ، یعنی مرکز آپ کا 7واں وہاں پر ہے، ورنہ قبلہ صرف خانہ کعبہ ہے، خانہ خدا، یعنی قبلہ حاجات کہا جاتا ہے اردو ادب میں، عربی میں قبلہ حاجات کہا جاتا ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے۔ تو جب ماں باپ سکھاتے ہیں کہ مشہد کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھو، اس میں آپ کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ یا مغیث الشیعۃ والزوار، اے شیعوں اور زائرین کی مدد کرنے والے۔ یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے بٹ رہا ہے؟ تبرک امام رضا کا فرمان ہے قیامت میں بٹے گا۔ تو میں اپنے بچوں کے لیے منطق بڑی آسان پیش کر دوں
کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے، کسی بچے پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے گلی میں، اس کی ماں دور سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، جا نہیں سکتی بچانے کے لیے، آپ آئے، آپ نے بچے کو بچا لیا اور گھر میں بھیج دیا، ماں کتنی دعا کرے گی آپ کے لیے؟ جو دعا کرے وہ کم ہے۔ فاطمہ زہرا کے بچوں پر کتنا ظلم ہوا، آپ فاطمہ کے بچوں کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ عالم غیب سے بی بی دیکھ رہی ہے کہ میرے جن بچوں کو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، زمانے نے ان کی یادوں کو بعد فراموشی کے سپرد کرنا چاہا، بھول کی نسیان کی گرد کو ڈالنا چاہا، ان کے حرموں کو تہس نہس کر دیا، ان کی قبروں کو مٹانے کی کوشش کی، قبریں باقی رہی خدا کے لطف سے، لیکن یہ میرے بیٹے کے زائرین ہیں، یہ میرے بیٹے کے عزادار ہیں، یہ میرے بیٹے کی یاد منا رہے ہیں، ان کو کسی نے دعوت نامہ نہیں دیا، ان کو کوئی الاؤنس نہیں ملتا، تنخواہ نہیں ملتی، آرام سے بیکل ہو جاتے ہیں، دن و رات ان کے پریشان ہیں، تکلیف کے ساتھ آ رہے ہیں، ٹریفک کا رش ہے، دھول گرد مٹی، کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے بجلی نہیں ہے، کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے پانی نہیں ہے، ان سب مشکلات کے باوجود یاد رکھو تمہاری شہزادی تمہارے ایک ایک قدم کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک تکلیف کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک حاجتوں کو جانتی ہے۔ عطا ہو گئی وہ بی بی پھر بھی مالک ہے، عطا نہ کرے تب بھی سیدہ نساء عالمین۔ اب یہاں سے چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حدیث اس کا معنی۔ قیامت میں پروردگار عالم نے کیا کہا کہ دیکھو اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ جب آپ چیزیں لینے جاتے ہیں، اب تو وہ ترازو ختم ہو گئے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اناج غلہ گندم جو آپ رکھتے ہیں، اگر بھاری ہوتا ہے بانٹ سے تو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، پلڑے میں وزن ہو تو آپ کہتے ہیں کہ پلڑے میں جو جنس جو متاع جو شے میں خریدنا چاہ رہا ہوں وہ اس میں موجود ہے، خالی تھیلی خالی لفافہ پلڑے کو نیچے لے کے نہیں آتا۔ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے نامہ اعمال کو تولیں گے، من ثقلت موازینہ، جس کے ترازو جس کا ترازو نہیں، جس کے ترازو، پروردگار میں ایک، یہ بندہ مومن ایک، یہ ایک، ہم سب ایک، تو ہمارا ایک ہی ترازو لگائیے کہ من ثقلت موازینہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ڈھیروں ترازو لگائے گا پروردگار، کتنی چیزوں کو تولے گا، کس طرح سے تولے گا کچھ نہیں پتا۔ اب یہ بات اور ہے کہ علی ابن ابی طالب کی زیارت میں کہا گیا السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام ہو تجھ پر ہے اعمال کے تولنے والے، یعنی جب آپ نمازوں کو لے کر جائیں گے پروردگار کی بارگاہ میں، یہ نماز ہے کہ نہیں پروردگار دیکھے گا کیسے؟ علی کی نماز کے برابر میں رکھ کر دیکھو، روزہ رکھا ہے بھائی علی کسوٹیا علی کے روزے کے برابر میں رکھ کر دیکھو، حج پہ گئے تھے حج علی کے حج کے برابر میں رکھ کر دیکھو، جتنے بھی عمل کیے ہیں وہ علی کے اعمال کے برابر میں رکھ کر دیکھو، تولیں گے ہم اعمال کو علی کے ذریعے۔ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، لکیر سیدھی کھینچو کس کے ذریعے؟ بچے کہتے ہیں فٹا، رولر کے ذریعے، اسکیل کے ذریعے، اگر اس کو صحیح سے رکھا، اب یہ لکیر سیدھی ہے کہ نہیں ہے؟ انجینئر حضرات جانتے ہیں، دو مثلث ہوتے ہیں، ٹرائنگل ہوتے ہیں پلاسٹک کے، اس کے ذریعے پیرالل لائنز کھینچی جاتی ہیں رکھ کر، تو اس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ ہے کیا؟ جب معمار راج مزدور مستری سیدھی دیوار لگاتا ہے تو ایک لوہے کا لٹو ہوتا ہے ترازو کے ڈوری کے ساتھ، اس کو رکھتا ہے، کہتا ہے دیوار اب سیدھی گئی، اگر وہ نہ ہو دیوار سیدھی نہیں جا سکتی، یعنی مولا کائنات کو کہا جا رہا ہے السلام علیک یا میزان الاعمال، تمہارے اور میرے اعمال کو علی کے ساتھ تولا جائے گا۔ میں کہوں گا مولا کائنات، میں کہوں گا پروردگار، جب علی بن ابی طالب کی نماز کے برابر میں ہماری نماز رکھی جائے گی تو علی کے برادر محترم خندق میں کہہ چکے کہ افضل ہے علی کی ایک ضربت تم سب کی عبادت سے، تو پھر یہ نماز جا کے کس گڑھے میں گرے گی، کس کوڑے دان میں جائیں گی ہماری نمازیں؟ یہ نمازیں اس لائق ہیں کہ علی بن ابی طالب کے برابر میں رکھی جائیں؟ کہا کہ دیکھو اگر ہماری امید پر پڑھی ہوگی، ہماری مودت پر پڑھی ہوگی، ہماری ولایت دل میں ہوگی، یہ تمہاری نماز کو لے کر آئے گی، تدخل فی قبر المؤمن ست صور، مومن کی قبر میں 6 صورتیں دفن کے بعد جائیں گی۔ کتنی صورتیں؟ 6۔ ایک سر کے پیچھے کھڑی ہوگی، ایک پایتی، ایک دائیں، ایک بائیں، اور ایک اوپر معلق ہو جائے گی۔
یہ جو چھٹی صورت آئے گی مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ نورانی اور خوبصورت ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ 5 کی 5 چہرے اس سے مل کر کہیں گے من انت، تو کون ہے؟ اجملہن صورا واصبحہن وجہا، سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ اسی چھٹی صورت کا ہوگا اور سب سے زیادہ دیدہ زیب اور دل فریب چہرہ اسی صورت کا ہوگا. کہ بھائی تو ہے کون جو یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور عمرے کے ساتھ؟ وہ کہیں گے انا الولاء لمحمد و آل محمد، میں محمد و آل محمد کی ولایت ہوں. دیکھو پریشان مت ہونا، ما نقص منکن فانا اکملها، تم میں سے جو چیز میں کمی رہ گئی ہے نا اسے میں آئی ہوں پورا کرنے کے لیے. تو عبادتیں جو پرواز کریں گی نا، میزان الاعمال، علی کی ذات ترازو وہ ہے جو چیزوں کو قدر و قیمت بھی بخشتی ہے اور وزن بھی کرتی ہے. اچھا اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا کیونکہ زیارت میرا موضوع ہے. فمن ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ نجات پائے گا. سب کو پتا ہے یہ آیا، سب جان. فمن ثقلت موازینہ، فمن ثقلت موازینہ. مولا امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قیامت میں میں اس کے پاس آؤں گا جب ترازو لگائے جائیں گے. خدا کیا فرما رہا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کے ترازو بھاری ہوں گے. یہ آیت بھی یاد رکھیے گا، یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا. کچھ لوگوں کو نامہ عمل دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ سے. سورہ واقعہ سب پڑھتے ہیں، شب جمعہ کو روز پڑھنی چاہیے. سورہ واقعہ مسلسل پڑھنے والا امام زمانہ اور مولا کائنات کے اصحاب اور انصار میں سے شمار کیا جاتا ہے. بچیوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، زوجہ کو اپنی پڑھنے کی عادت ڈالیے. سورہ واقعہ، سورہ یاسین سے آپ کا گھر خالی نہ رہے، انا انزلنا سے خالی نہ رہے، قل واللہ سے خالی نہ رہے. من اوتیہ کتابہ بیمینہ، من اوتیہ کتابہ بشمالہ. بعض ہوں گے جن کا نامہ عمل دائیں سے دیا جائے گا، بعض کا بائیں سے دیا جائے گا. امام نے کیا فرمایا؟ ان تطایر الکتب، کہ جب تم کو نامہ عمل دیا جائے گا. تیسری چیز ان الصراط وان منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر بعض نے کہا پل صراط، بعض نے کہا جہنم. اس بحث کو چھوڑیے. تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم پل صراط پر سے نہ گزاریں. ہر ایک کو پل صراط پر سے گزاریں گے. پیر لڑکھڑائے چلے گئے. پیر کیوں نہیں لڑکھڑائیں گے؟ اگر اعمال اچھے ہوں گے. اب چلیے حضرت رضا کی طرف. حضرت فرما رہے ہیں میں آؤں گا. قیامت کے یہی 3 مرحلے تو ہیں نا. اور کون سا مرحلہ ہے؟ ایک ترازو نصب کرنے کا، ایک پل صراط کا، ایک نامہ عمل کا. تینوں مقام پر حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہارے نامہ عمل میں اگر یہ 3 چیزیں کم ہوئی، پل صراط، ترازو اور نامہ عمل دیا جائے گا، اس وقت میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں اس مرحلے کی مشکلات سے نجات دلاؤں گا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت نجات دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے. حضرت نے فرما دیا نجات دلائیں گے. سوال یہاں پر یہ ہے، عقل دنگ ہے، عقل تعطیل ہے، انسان ششدر ہے، تعجب ہے. عقل انسان کی بھگ سے اڑ جاتی ہے، دنگ رہ جاتا ہے ماتو مبہوت کہ اے علی ابن موسیٰ رضا، تیری ذات ایک ہے، تیری عبادتوں میں طاقت کتنی ہے کہ کروڑوں زائرین کے ترازو میں تو اپنی عبادتیں ڈالتا رہے گا اور سب کے ترازو میں وزن ہوتا رہے گا. درود بھیجیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زیارت کا سلسلہ اس طرح سے، اور زیارت ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے؟ مقامات معصومین. اور یہ توہم اس توہم کو ذہن سے نکالتی ہے کہ اگر کبھی تم سمجھنے لگو کہ ہاں ہم بھی ایسے ہوتے تو یہ کر لیتے تو وہ کر لیتے. کچھ لوگ گئے زیارت کے لیے، کتاب میں واقعہ درج ہے. امام زدہ داؤد تہران سے باہر بیٹھے ہوئے تھے صحن میں. کہا کہ زیارت کرنے کے بعد کہنے لگے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً امام حسین کی مدد کرتے. ایک دم سے اولے برسنے لگے. ایک آدمی بیٹھا رہا، باقی سب بھاگ گئے اندر. تو جب وہ واپس آیا اس نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا روز عاشورہ اصحاب حسین پر اس طرح سے تیر برسے تھے جس طرح ہم پر اولے. ہم اولے برداشت نہیں کر پائے، اندر چلے گئے.
تو اصحاب حسین کا مرحلہ کیا ہوگا، کس مرحلے پر ہوں گے؟ تو زیارت امین اللہ، یعنی کہ پہلے امام رضا کے اس فرمان کو ختم کر دیا جائے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے. تو امام رضا علیہ السلام اپنے زائرین کی مدد فرمائیں گے. کن مقامات پر؟ 3 مقامات پر، یعنی ترازو کے موقع پر، تطایر کتب کے موقع پر، اور پل صراط کے موقع پر. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. اصولاً بنیادی طور سے یہ دنیا اس قابل ہے ہی نہیں کہ ولایت ائمہ یہاں پر حقیقی معنوں میں نظر آئے. یہ عالم رنگ و بو ہے، یہ عالم مادہ ہے. یہاں پر ایک ٹکراؤ ہے. حکومت امام کی وہاں نظر آئے گی جہاں پر مکمل حکومت امام کی ہوگی، عالم برزخ میں، عالم قیامت میں. جب آخوند خراسانی کا انتقال ہوا، بہت بڑے مرجع تقریب 1911 میں نجف میں انتقال ہوا، شاگرد نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ولایت علی بن ابی طالب کے ذریعے ہم کو بخشوا دیا گیا. کہا کہ اور پھر کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو جب تک دنیا میں رہو گے حسین ابن علی کی سلطنت کو نہیں سمجھ سکتے، جب عالم برزخ میں آؤ گے تب سمجھو گے کہ حسین کی حکومت کیا ہے. اور خدا عمر کو طولانی کرے اس عالم کی کہ جس نے یہ فرمایا کہ آخوند خراسانی نے امام حسین کی برزخی سلطنت کو دیکھا ہے، قیامت میں جو سلطنت حسین ابن علی کی ہوگی اس کو ابھی بھی نہیں دیکھا. برزخی سلطنت وہ ہے کہ جس کے لیے فقی اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تینوں مقامات پر امام رضا علیہ السلام مدد فرمائیں گے. زیارت امین اللہ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کو امام سجاد سے منقول ہوئی ہے، اور امام سجاد نے جا کر مولا کائنات کے روضے پر اس زیارت کو پڑھا ہے. مختصر ترین زیارت ہے اور عظیم الشان ترین زیارت ہے. اس زیارت کی سند کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو بھی جا کر یہ زیارت پڑھے گا، ہمارے روضوں کے پاس، ہماری قبور کے پاس ملائکہ نور کے ایک سانچے میں اس کو مہر لگا کر رسول خدا کی بارگاہ میں دیں گے. اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ زیارت لے کر امام حجت کو دیں گے، اور امام حجت پھر اس زیارت کو اس مومن کو دیں گے جنت کی بشارت کے ساتھ. یہ زیارت وہ ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خدا آپ کو نصیب کرے. وادی السلام کے ساتھ، صافی صفا اور وادی السلام کے بیچ میں وہ مسجد آج بھی ہے کہ جہاں پر مولا سجاد جب مدینے سے آتے تھے تو اپنے ناقے کو، اپنے اونٹ کو، اپنی سواری کو باندھتے تھے اور اس کے بعد حضرت امیر کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ زیارت گناہوں کو صرف بخشوانے کے لیے نہیں ہے، زیارت بذات خود مطلوب الہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو امام سجاد، امام معصوم، لسان اللہ ناطق، قرآن ناطق، وہ کیوں آتے امیر المومنین کی زیارت کے لیے؟ وہ کیوں جاتے اپنے جد کی زیارت کے لیے، اپنے پدر بزرگوار کی زیارت کے لیے؟ کیوں جاتے ہیں حضرت حجت زیارت کے لیے، امام حسین کی اور اپنے اجداد کی زیارت کے لیے؟ زیارت گناہ بخشوانا ایک کنارے پر ایک کام ہے، لیکن اصل میں زیارت بذات خود مطلوب پروردگار عالم ہے. اگر اب یہ بات الگ ہے، اتنی سارے ڈھیروں موضوعات ہیں کہ میں کس طرح سے، بس ایک دفعہ مولانا زیارت کر لی کافی ہے. زیارت کی جو روایتیں ہیں وہ پڑھیے جا کر تاکہ آپ کو اپنے جملے کی غلطی کا اندازہ ہو. اگر کوئی عذر شرعی ہے، اگر کوئی اخلاقی اور شرعی مسئلہ ہے اور آپ نہیں جا پا رہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ مت کہیے زندگی میں ایک دفعہ زیارت کر لی. زیارات کی روایات دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے زیارت کر لی تو اس کے بعد آپ بڑے پاک پوتر ہو گئے، مرحلہ عصمت پر پہنچ گئے. کیا سلمان فارسی ہو گئے یا ابو ذر غفاری ہو گئے؟ تم ہو کیا گئے؟ ارے کبھی یہ بھی کہا کرو کہ صبح کو ناشتہ کیا تھا، دوپہر کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پرسوں تو منہ دھویا تھا، اب دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کی طبیعت سے جڑی ہوئی ہے یہ چیزیں. انسان کو توسل رکھنا ہے، غلام کو جا کر اظہار عجز و نیاز کرنا ہے کہ مولا میں اس در کا گدا ہوں، 10 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ.
عجیب جملے. وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. پھر ایک اور جملہ بیچ میں سے حذف کر دیا لیکن پڑھنے دیجئے بھی. فَقَبَضَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ عَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَقَبَضَكَ اللَّهُ بِاخْتِيَارِهِ وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. جملے سنیے زیارت کے. سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. اے علی بن ابی طالب سلام ہو آپ پر. کس لقب کو، کس خطاب کو، کس لفظ کے ذریعے خطاب کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ کے امین اس کی زمین پر. یعنی علم چاہیے طیب و طاہر، اسی زمین پر رہتے ہو نا تو ڈھونڈو جا کر جو خدا کا امانت دار ہے. خدا نے اپنے تمام امانتیں علی ابن ابی طالب کو سونپ دی ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا وہ اولاد، وہ ولادت جو علی ابن ابی طالب کے در سے جڑ کر ہوگی اس کا امانت الہی سے تعلق ہے. امین امانت کو امانت رکھنے والے کی اجازت سے دیتا ہے. اس کی بغیر اجازت اگر لوگے مل تو جائے گی لیکن ہوگا جرم، ہوگا گناہ. جب ولایت اور امامت کے در سے اولاد ملے گی قد طہرنا بولایتک، اب پاک ہوگی ولادت آپ کی، کیونکہ امین اللہ فی ارضہ. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. پروردگار اللہ کے بندوں پر تو خدا کی حجت ہے. کیا کہا میں نے؟ کیا فرمایا امام سجاد نے؟ اللہ کے بندوں پر حجت ہے. مولانا کوئی نسخہ بتائیے. کالج جاتے ہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، نگاہ پڑتی ہے، گناہ نہیں چھوٹتے. مولانا فلاں گناہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نہیں چھوٹ پا رہا. مولانا سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ ہماری اپنی قیامت کا قبر کا کچھ نہیں پتا. اس سے پوچھو کہ جس کے صبح شام ہزاروں فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں. گھر سے نکلتے ہو نا، ارے ولایت سمجھانے کے لیے تو میں آپ کا وقت اتنے دنوں سے ضائع کر رہا ہوں. گھر سے جب قدم نکالتے ہو نا سچائی کے ساتھ نجف کا رخ کر کے کہو السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. مولا تیرے بھروسے پر گھر سے باہر قدم نکال رہا ہوں، تو مدد کیجیے کہ گناہ سے پاک رہ کر واپس گھر سے آ سکوں. علی ابن ابی طالب دل میں پیغام ضرور بھیجیں گے. اب یہ تمہاری مرضی کہ کچل کر آگے بڑھ جاؤ یا اپنے سینے سے کریں. امانت دار جب وہ ہے، حجت خدا جب وہ ہے تو ہر چیز جو چاہیے پروردگار عالم، پروردگار کی مرضی چاہیے. کس سے دے؟ مولانا آپ کے پاس ہے، ان کے پاس ہے. امین اللہ فی ارضہ، اللہ کا امانت دار ہے. اللہ نے اپنی مرضی، رضامندی، خوشی، اعتقاد، توحید، قبر، قیامت، جہنم سے بچاؤ، جنت کی طرف لپکنا، پل صراط، جبرائیل سے ملاقات، اسرائیل سے ملاقات، کیسے سب کا سب اس کے. اسرائیل آئے روح جب ہماری قبض کرے تو سختی کے ساتھ نہ کرے. بھائی دیکھو دروازہ ایسے پہ جاؤ، امانتیں دینی. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ. مولانا ذرا یہ تو بتائیے کہ علی کی امانت داری کس میں ہے، کن چیزوں میں ہے؟ بھائی اللہ کو سمجھ جاؤ، امین الہی کو بھی سمجھ جاؤ گے. السلام علیک یا امین اللہ. اب جہاں جہاں خدا کی سلطنت ہے، جہاں جہاں خدا کی سلطنت ہے وہاں وہاں علی کی امانت داری ہے. وحجتہ علی عبادہ. اے مولا کائنات تو پروردگار کے بندوں پر حجت ہے. اب مولانا یہ بتائیے کن بندوں پر؟ مجھ پر، آپ پر، نجف کے مہاراجے پر، قم کے مہاراجے پر. السلام علیک حجت اللہ علی عبادہ. پروردگار کو سمجھو، اس کے بندوں کو سمجھو. جس کو اس نے خلق کیا اس پر حجت. اب کوئی کہے گا کہ رسول خدا بھی خدا نے خلق کیا تو اس پر بھی حجت. آپ بات سمجھے ہی نہیں. جب حدیث قصہ کی آخری سطر پڑھو انہم منی وانا منہم، یہ ایک ہی نور ہے. ایک تجلی علی ابن ابی طالب کی بتائی گئی، ایک تجلی سیدہ کی بتائی گئی، ایک رسول خدا کی بتائی گئی، ایک حسن حسین کی بتائی گئی.
حجتہ علی عبادہ. جناب سیدہ نے یہی جملہ کہا تھا خطبہ فدکیہ میں، وَنَحْنُ حُجَجُهُ وَوَسِيلَتُهُ عَلَى خَلْقِهِ. آسمان اور زمین میں جو بھی خدا کی مخلوق ہے ہم مرضی الہی تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ ہے، اس کی حجت ہے. یعنی آدم اگر مرضی الہی کو چاہے، نوح، ادریس، شیس، یعقوب، یونس، یوسف، اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، خضر، الیاس، ادریس، کوئی بھی ان میں سے خدا کی قربت چاہے پنجے تن کے لیے وہاں تک جائے گا. آدم چاہے وہاں تک جائے، پنجے تن کے ذریعے جائے گا. وَحُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ. سیدہ کی سلطنت سے بچ کر جا نہیں سکتا، علی ابن ابی طالب کی سلطنت سے بچ کر جا نہیں سکتا. یہ پنجے تن کی قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے. وَحُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. اب آیا لفظ مولا کے خطاب کے ساتھ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، مومنین کے امیر. اچھا ٹھیک ہے مولانا آگے بڑھیے. ٹھیک ہے، امام صادق کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا یہ لقب سن کے. تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے؟ کون امام صادق؟ جس ہستی نے یہ فرمایا کہ لو کنت مع موسیٰ والخضر. سورہ کہف پڑھو، واقعہ پڑھو جا کر موسیٰ اور خضر کا، تب یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. اصول کافی میں حدیث منقول ہے. اگر میں ہوتا موسیٰ اور خضر کے ساتھ تو ان کو بتاتا انی لا اعلم منکما، تم دونوں سے زیادہ علم میرے پاس ہے. یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ آپ رسالت کوئی نہیں سمجھے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کے مرحلے کو سمجھیے. إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ کے مرحلے کو سمجھیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے مسئلے کو سمجھیے. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کے سمجھیے. امام صادق اپنی حد تک سمجھ میں آ جائے گی. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین. اچھا، یہ جو اہل بیت کی القاب ہے نا، یہ جو اہل بیت کو القاب ملے، جناب سیدہ کو، جناب امیر کو، سید الشہداء کو، امام مجتبیٰ کو، امام علی رضا کو، یہ اس طرح سے نہیں ملے کہ جس کا دل چاہا جب آپ نے دو اٹھا کے ٹائٹل دے دیا، مجھے آپ نے لکھ دیا حجت الاسلام المسلمین فلان یہ وہ. مطلب شاعر آ رہا ہے مداحی کرنے، ہم میسے میں تمار ہیں. تم میسے میں تمار ہو، شرم نہیں آتی؟ ہم میسے میں تمار کی سنت پہ چل رہے ہیں. میں اپنے کو کہوں میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، فضائل اہل بیت، میں میسے میں تمار کی سنت پہ چل رہا ہوں. شرم آنی چاہیے مجھے. گاڑی سیڑھیوں پہ لگ جاتی ہے، سیڑھیوں پہ اتارتی ہے، مولانا چائے چاہیے، پانی چاہیے، ٹیشو پیپر چاہیے، تکلیف ہوتی ہے، اسپرین لا دیں، ٹیبلٹ لا دیں، یہ کر دیں، ابھی تقریب 15 منٹ لیٹ، جو آپ کہیں. کہاں وہ جو سولی پہ چڑھ کے بات کرے؟ دعا کرو کہ تمہاری میری اس نوکری کو وہ مادر گرامی حسین ابن علی کی قبول کر لے. یہ زیادہ سلسلے میں مت رہا کہ ہم سلمان ہیں، ہم ابوذر ہیں، ہم میسر ہیں. جس نے بھی یہاں پر اس سسٹم میں، اس نظام میں داخل ہونے کی کوشش کی، اس کی عبادتیں منہ پہ مار دی گئی ہیں. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. مطلب آپ نوحہ پڑھیے، آپ کو توفیق دی حسین ابن علی نے، سجدہ شکر کرو، 2 رکعت نماز پڑھو جا کر، زبان اٹک جائے، میں مجلس نہ پڑھ سکوں، بلڈ کلوٹنگ ہو جائے، ابھی گر جاؤں گا، جب لینے کے دینے پڑ جائیں گے، مولانا کو بھیجے کیسے، بعد کی مجلس کون پڑھے گا؟ ہم وہ ہیں. ارے ہماری اوقات کچھ نہیں ہے، ذکر کر لیتے، ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ لیتے. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں راوی آیا. امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں راوی آیا. راوی آ کر کہتا ہے کہ لما سمی ذوالفقار بذوالفقار لما سمی ذوالفقار بذوالفقار ولا سمی امیر المؤمنین بامیر المؤمنین. علی بن ابی طالب کو امیر المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے؟
اور ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا لأنہ، کیونکہ جب بھی مولا نے مارا ما ضر یا ما قتل به احد، مولا نے جب بھی اس کو کسی کے ذوالفقار کے ذریعے قتل کیا، الا افقرہ، اسے محتاج کر دیا زندگی کا۔ اچھا علی بن ابی طالب کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال پانچویں امام سے کیا گیا، میں روایت نہیں پڑھوں گا، چلیے چھٹے امام کی خدمت میں۔ راوی آیا، اچھا لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی مطلب چل رہا جس کو جو کہہ دو، بھائی درگاہ اہل بیت ہے، کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، چھٹے امام سے مخاطب تھا۔ روایت کے الفاظ فقام فزعا، چھٹے امام گھبرا کر کھڑے ہو گئے، کہا یہ کیا کہا؟ کہا آپ ہمارے امیر تو، کہا یہ ہمارے جد سے مخصوص ہے۔ ارے جس بارگاہ کو فاصلہ رکھ کے حجت خدا لسان اللہ الناطق حضرت جعفر بن محمد الصادق، کیا یہ ہمارے جد کا لقب ہے؟ یہ خبردار ہمارے لیے استعمال مت کرنا۔ اب سمجھ لیا آپ نے، دوبارہ چلیے پانچویں امام کی بارگاہ میں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کے جد کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ امارت سے یعنی حاکم ہے، حقیقت یہ ہے، خوب توجہ کیجیے، ایک لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، تعویل ہوتی ہے۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن بہرحال اس کو چھوڑیے۔ تعویل، مولانا نے فرمایا پانچویں امام نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہ یمتار منہ ولا یمتار من احد غیرہ، کیونکہ امیر نکلا ہے میرا سے، میرا سے، میم یہ رے اور دو ہاں جو تائے تانیث ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یمتار یا نمتار جب لقب لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں ورب، اس کا مطلب یہ کہ اپنا آذوقہ لینا، اپنا راشن پانی لینا، اپنے اشیاء خورد و نوش لینا، اپنی غذا لینا، جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کی بقا رکھ سکیں۔ امام نے فرمایا کہ امیر المومنین کا مطلب یہ ہے کہ یمتار منہ، مومنین اپنے ایمان کی غذا علی سے لیتے ہیں، اس لیے کہا گیا ولا ولا یمتار من احد غیرہ، علی کے علاوہ اور کسی سے اپنے ایمان کی غذا نہیں لیتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی حضور رسول خدا سے نہیں لیتے؟ بھئی جب دروازے سے جاؤ گے تب اندر جا سکو گے نا۔ السلام علیکم یا امیر اللہ فی عرضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین اشہد انک، عجیب جملہ، درود دیجیے ذرا محمد آل محمد۔ امنت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اے مولا آپ نے قرآن پر عمل کیا، آپ نے نبی کریم کی سنت کی پیروی کی، اور آپ نے اس طرح سے خدا کی راہ میں جہاد کیا جس طرح سے جہاد کرنے کا حق تھا۔ اور پھر آپ یہ بھی پڑھتے تمام اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اتنے بھی جملے کو سن لیجیے۔ واتبعت سننہ وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین فقبضک الیہ باختیارہ، اور اس کے بعد خدا نے جب آپ نے یہ زندگی اس طرح سے گزاری تو پھر خداوند تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اپنے اختیار سے۔ وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، پھر اس کے بعد پروردگار نے آپ کے دشمنوں پر حجت کو پورا کیا، اتمام حجت کر دیا آپ کے پروردگار نے آپ کے دشمنوں پر، اگرچہ آپ اپنی زندگی میں ہی دشمنوں پر آپ کی حجت پوری ہو چکی تھی۔ خوب توجہ کیجیے گا، اب اگر علی بن ابی طالب کی زندگی میں سمجھ میں نہ آئے نا کہ کسی دشمن کے سر پر علی بن ابی طالب ذوالفقار لے کر پہنچے، دشمن نے بےہودہ حرکت کی۔ مجھے نہیں اب میں نے یہ شعر پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، اب میں پڑھ لیتا ہوں، اگر ہو تو کوئی مجھے اشارہ کر دے تاکہ میں تفصیل میں نہ جاؤں پھر اس کی۔ نصر اللہ مجدی کا شعر میں نے یہاں پڑھا تھا کہ جو خواب میں مولا کائنات کو دیکھا تھا، نہیں پڑھا تھا الحمدللہ۔ یہاں پر رک جائیے آپ۔ مولا کائنات میں نے 3 صفتیں کیا بیان کی؟
اشہد انک اتبعت سنن نبیہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین. عبادت کی آپ نے خدا کی یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی اور آپ شہید ہو کر چلے گئے. اور اے مولا کائنات آپ نے قرآن کی کتاب خدا کی پیروی کی, سنت رسول خدا کی پیروی کی. اس کا مطلب یہ کہ قرآن پر عمل کرنا, سنت پر عمل کرنا اور عبادت کرنا اپنی موت کے وقت تک کہ خدا کو پسند آئے, یہ کام صرف اسی کا ہے یا اس کے بچوں کا. نصر اللہ ابن مجدی یا منجدی شافعی مذہب کے عالم ہیں, تقریباً 750 سال پہلے کا واقعہ. شافعی مذہب کے عالم سو رہے تھے, خواب میں علی بن ابی طالب کو دیکھا, کہا کہ سلام کیا, السلام علیکم, جو بھی گفتگو, کہا کہ مولا یہ بتائیے یا علی کہ تفتحون مکہ, آپ نے مکے کو فتح کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو گھر میں گھس جائے ہمارے دشمن کے اس کو امان, ہمارے دشمن کے گھر میں چلے آؤ امان. یہ ہے کون شخص, یہ کس ذات کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ علی بن ابی طالب ہے کون؟ واقعی خدا ظاہر ہوتا ہے اس کے وجود سے. تجلی, جو تلوار رکھ دے اسے ہم نہیں ماریں گے, اور جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے باہر آ. تو آپ نے یہ کیا, جب بنی امیہ کے پاس بادشاہت آئی تو انہوں نے آپ پر ظلم کیا, آپ کے بچوں کو قتل کیا. تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ آپ کے احسان کو یاد رکھتے اور یہ کام نہ کرتے. مولانا خواب میں کہ الجواب عند ابی الفوارس سعد بن محمد الملقب بحیث محس, جواب چاہتا ہے تو جا اٹھ کر اور ابی الفوارس سعد بن محمد کے پاس جا, جو تیرے شہر کا شاعر ہے, وہ بھی شافعی مذہب کا, اس کے پاس جا. رات کو اٹھے, دق الباب کیا, دروازہ کھولا, رات کے اس میں کہا بھائی خواب میں نے علی بن ابی طالب کو دیکھا اس طرح سے, پھر یہ سوال کیا, پھر علی نے یہ جواب دیا, پھر میں نے جناب امیر سے یہ کہا, تو پھر انہوں نے کہا جواب ابی الفوارس کے پاس ہے, جاؤ. فاجحش بالبکا, ابی الفوارس چیخ کے رونے لگا. کہنا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی اسی سوال کو تمہارے ایک ربائی کہی, اشعار کہیں, میں نے کاغذ پہ بھی نہیں لکھے, کسی کو سنانا تو درکنار میرے ذہن میں ہے. یہ علی کو پتہ لگ گیا جو وہاں اس دنیا میں بیٹھ کر ایک شاعر نے جو شعر دل میں ذہن میں سوچا ہے, وہ کہہ رہا اس سے لے لینا جواب. وہ کہہ رہا ابھی کسی کو بتایا نہیں. اب سمجھ میں آیا السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ, کہ جو بھی ہے وہ امانت علی کے پاس ہے. اب علی رزق سب کو بانٹتے ہیں, لیکن طریقہ ہے, ایک دفعہ بینک میں جاتے ہیں چیک لے کر, ایک دفعہ کوئی بینک میں جاتا ہے بندوق لے کر. لیتے دونوں بینک سے ہیں, ایک دفعہ ملتا سب کو وہیں سے ہے, لیکن حیوانوں کی طرح سے جاؤ گے دروازے پہ ٹھوکر مار کے, انسانوں کی طرح سے جاؤ کھٹکھٹا کر اذن دخول پڑھ کے. آپ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی تو خدا ہی ہے نا, فرعون کو بھی رزق دے رہا تھا, موسیٰ کو بھی, تو یہ علی اسی خدا کا بندہ ہے, خدائی مزاج رکھتا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی نوازتا ہے, دوستوں کو بھی نوازتا ہے. گئے کہا اندر آؤ بیٹھو. کہا کیا شعر کا ہے سناؤ. جب گریا رکا, رونا پیٹنا ختم ہوا, کہا کہ میں نے یہ شعر کہا ہے علی کی زبان میں کہا. کبھی شاعر آئمہ کی زبان میں گفتگو کرتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا, بہت سارے دوہے ہیں کہ علی اکبر, جناب علی اکبر کی مادر گرامی کی زبان سے دوہا ہے کہ وہ مخاطب کر. شاعر نے لکھا علی اکبر کی مادر گرامی کی زبان سے, کبھی جناب زینب کی زبان سے, تو یہ مختلف. شاعر کہتا ہے کہ میں نے یہ جو اشعار کہے یہ علی بن ابی طالب کی زبان سے کہے. کیا شعر ہے؟ ملکنا فکان العفو منا سجیتا, مولا کی زبان سے. مولا کہہ رہے ہیں, شاعر کے کلام مولا کی زبان سے ہے. دیکھیں میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, کوئی بچہ سنے گا کہ مولا کی یہ حدیث ہے. مولا کی حدیث نہیں ہے, شاعر مولا کی زبان سے بات کر رہا ہے. ملکنا فکان العفو منا سجیتا, بادشاہت ہمارے پاس آئی بنی ہاشم کے پاس تو معاف کر دینا ہماری تو عادت ہے, درگزر کرنا ہماری عادت ہے.
اچھا تمہیں بڑا تکلیف ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ قیامت میں علی معاف کر دیں گے، علی شفاعت کر دیں گے، تو جب دنیا میں تم کو معاف کر رہے ہو تو اس وقت نہیں کہا کہ ہم تو تمہارے دشمن ہیں کیوں معاف کر رہے ہو؟ خاموشی سے علی سے معافی دی اور عیاشی کی زندگی گزارنے لگے. لیکن جب علی اپنے دوستوں کو قیامت میں معاف کروائیں گے تو اس پر اعتراض ہو جاتا ہے. شربت پلا جام پلا دے ہم ویسے ہی عادل کو علی کہتے ہیں. ملکنا فکان العفو منا سجیتا. بنی ہاشم کہہ رہے ہمارے پاس اقتدار آیا معاف کرنا تو ہماری عادت ہے. وملکتم فسال بالدم ابطح. اور جب تمہارے پاس اقتدار آیا تو وادی ابطح خون سے بھر گئی. وحللتم قتل الاسارى وطالبا غدون في الاسارى نعفو ونصفه. تم نے قیدیوں کے قتل کو گردن اتارنے کو حلال کیا لیکن ہم اس وقت یہ کر رہے تھے کہ قیدی جو آتا تھا اسے معاف کر رہے تھے. فحسبكم هذا التفاوت بيننا. ہمارا تمہارا فرق بس اتنا سا ہے. ہمارا اور تمہارا فرق بنو ہاشم اور بنو امیہ کا فرق بس اتنا سا ہے کہ کل اناء بما فيه ينضح، کہ جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. اب طہارت صلب ابو طالب سمجھیے، طہارت رحم فاطمہ بنت اسد سمجھیے، آمنہ بنت وہب سمجھیے، عبداللہ کو سمجھیے. سمجھیے یہ کیا ہے؟ کل اناء بما فيه ينضح. بات ختم ہوئی. آئیے وحجج عجیب جملہ کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین. موت تک آپ نے اپنی عبادت کی خدا کی کہ یہاں تک کہ آپ اس منزل پر پہنچ گئے. تو اب اگر آپ کو علی بن ابی طالب کے کام سمجھ میں نہ آئے کہ جب جنگ میں علی اپنے دشمن کے سر پر پہنچ گئے ذوالفقار لے کر، دشمن نے نہایت ناگفتہ بےہودہ حرکت کی، دور سے علی تلوار مارتے، علی نے آنکھوں کو جھکایا اور چلے گئے کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو جان بخشی کے لیے اتنی بےہودہ حرکت کر رہا ہے، اب علی تیری جان نہیں لے سکتا تو پریشان مت ہوئیے گا کیونکہ حجت اللہ علی خلقہ ہی ہے. یہ جو حکم خدا ہوتا ہے علی اس کے مطابق چلتے ہیں، علی اپنی شخصیت کو دیکھ کر چلتے ہیں. میں ایک مثال دے دوں آپ کو. بچے کو آپ نے، بچے بیٹھے ہیں بہت سارے یہاں پر دکھ رہے ہیں، آپ نے بچے کو چاکلیٹ دلائی، ایک ہی چاکلیٹ تھی، وہ ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں، ایک چاکلیٹ تھی. بچہ اس چاکلیٹ کے ریپر کو، کاغذ کو، پنی کو کھول رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر غلیظ گٹر کے پانی میں چلی گئی. اب بچے سے کہیں اٹھاؤ دھو کے کھا دو، اب نہیں بیٹا ایک ہی چاکلیٹ ہے یہ، بس نہیں میں نہیں کھا سکتا. کیا ہوا؟ ہاتھ ڈالو گٹر میں، غلاظت میں، نجاست میں، اور ریپر تو چڑھا ہوا ہے اندر، بس اب نجیس ہو گئی ہے کہ نہیں. بھائی اب علی بن ابی طالب کے پاس جو چیزیں تھیں اب علی کتنا نیچے ہیں. یہ مت کہ علی وہاں کیوں نہیں گیا، یہاں کیوں نہیں، اب علی اس مرحلے سے نیچے آ نہیں سکتے. ہے تو ملکیت علی کی بہت ساری چیزیں، جیسے چاکلیٹ بچے کی ملکیت تھی، لیکن طبیعت انسان سالم یہ ہے کہ جب اس کا حق نجاست سے آلودہ ہو جائے اور دنیا کے لوگ اس پر الزام تراشیاں کرنے لگے تو پھر وہ سطح پر نہیں آتا. تو علی بن ابی طالب کا حق تو یہ ہے، توجہ، حق تو یہ ہے علی کا کہ جب دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور دشمن کے سر پر علی بن ابی طالب پہنچ گئے تو علی کا حق تو یہ ہے کہ دشمن کو مار دے. بھائی تم مجھے مارنے آئے تھے، تم اب یہاں پر ہو، میں تمہیں مار دوں گا، لیکن تم نے ایسی نجس اور بےہودہ حرکت کی ہے، عفت و پاک دامنی سے دور حرکت کی ہے کہ میں تمہیں مار نہیں سکتا، کیونکہ تاریخ میں لکھا جائے گا علی نے اس کو مارا جو اس سطح انسانیت سے گر چکا تھا. ارے علی کے ساتھ ٹکر لینی ہے، بہادر بن کے تلوار لے کر سامنے آؤ، یہ میں اس طرح سے تم پر حملہ نہیں کر سکتا. میرے وجود کے ذریعے خدا کے مزاج کو کشف کرو، میرے کاموں کے ذریعے خدا کے مزاج کو سمجھو. وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین، وعبدت اللہ. میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جب تابوت نکلنا بالکل تیار ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں مسائل کی طرف آ جاؤں.
معذرت جب مہدی برآمد ہوگی تو بتا دیے گا، تبرکات تیار ہو جائے. عبدت اللہ حتی اتاک الیقین. اور پھر اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. پروردگار اے مولا، خدا نے آپ کے دشمنوں پر اتمام حجت کر دی کہ علی امام برحق ہے، علی ولی خدا ہے، علی رسول کے علم اور حکمت کا وارث ہے. پروردگار عالم نے حجت پوری کر دی. یہ حجت پوری کیسے ہوئی؟ وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة في صفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لثواب غالائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزبطة للتقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك بالها وسبل الراغبين إليك شعرها وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الدعاء لهم مفتحة. عجیب جملے ہیں زیارت کے. قد جانے قربان خاک قدم سید سجاد پر. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك. اب سمجھو علی داستان تو یہاں سے شروع ہوئی ہے پرواز کی. کس طرح سے حجت کو پورا کیا پروردگار عالم نے. علی ابن ابی طالب ہے، ہمہ شمہ کا ذکر نہیں ہو رہا. کس طرح سے پورا کیا؟ جو کی روٹی کو گھٹنے سے توڑے، باب خیبر اکھاڑے. عقل میں نہیں آ رہا یہ انسان ہے کس سطح پر. خیبر کا مال غنیمت ملے، زوجہ گھر میں آئے، یہ اپنی زوجہ کو تلوار دے، زوجہ تلوار کو دھوئے اور اس کے بعد تیار کر کے رکھے، لیکن پلٹ کے یہ نہ پوچھے مال غنیمت کہاں گیا. اگر شوہر ایسا ہے تو بیوی بھی ویسی ہے، وہ سیدہ نساء ہے. یہ مال غنیمت ملے سب کو دے دے. کہاں سے حجت پوری ہوئی؟ حجت کا مطلب کیا ہے؟ دلیل واضح ہو جائے کہ علی ابن ابی طالب حجت خدا ہے، علی ابن ابی طالب مظہر تجلی الہی ہے، علی ابن ابی طالب زمین و آسمان میں جو بھی ہے اس کا وسیلہ ہے، علی ابن ابی طالب کی زوجہ، علی کے بچے کائنات میں ہر ایک کو جہنم سے نجات دلا کر لے کر جائیں گے. یہ واضح ہو جائے. یہ کس طرح سے واضح ہوا؟ انسان کی طبیعت ہے بالا ترین خدمتیں انجام دیتا ہے، اسٹیٹ کے لیے بالا ترین سروسز انجام دیتا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی چاہتا ہے کیا جائے. لیکن عجیب مزاج ہے آپ کے مولا کا. مورخ نے لکھ تو دیا کہ اصحاب صفہ 450 لوگ تھے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی. لیکن مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ان کا کھانا پینا چلتا کہاں سے تھا. مورخ کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خیبر کی غنیمت علی ابن ابی طالب کے گھر میں چولہا جب بھی نہیں جل رہا، مرغن کھانے تب بھی نہیں ہے، آٹے کی روٹی گندم کی جس دن پکے علی ابن ابی طالب کے لیے پرتعیش غذا ہے. جو کی روٹی نغن کے ساتھ کبھی کھجور خالی کھا رہا ہے یہ شخص. یہ بدر، احد، خیبر، خندق، حنین کا مال غنیمت کہاں گیا؟ وہیں پہ گیا جہاں اس کی زوجہ کی مادر گرامی کا مال مکے میں گیا. باغ فتح 7-8 ہجری میں مل چکا تھا. لاکھوں دینار سونے کے سکے اور چاندی کے سکے آمدنی ہے. کبھی پوچھا ہم نے اپنے آپ سے کہ فدق تو ہے لیکن گھر میں چولہا کیوں نہیں جل رہا؟ رسول خدا آ رہے بابا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا اس کی قسم 2 دن سے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ کیا مسئلہ ہے جو جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ حسن اور حسین کے رخسار عہدے ہو گئے؟ یہ کیا فرما رہی ہے کہ حسن اور حسین ذهبا الى فراشهما اپنے بسترے پر اس حالت میں گئے کأنہما فرخان منطوفان، اس طرح سے کہ جیسے پرندے کے بچوں کے پروں کو نوچ لیا جائے. حسن اور حسین اس طرح سے کپ کپاتے ہوئے گئے بھوک کے عالم میں. کبھی پوچھا مورخ نے کہ اس بیوی نے مسلمانوں کا پیٹ بھرا؟ الزم اعداءک الحجۃ وما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقی. یہ خود بھوکا رہا، ہم سب کو کھلایا. یعنی کل تم میری ماں کے ٹکڑوں پر مکے میں پلتے تھے، اب میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، یہاں بھی میرے ٹکڑوں پر پلو گے، آخرت میں بھی میرے ٹکڑوں پر
مکمل ہو گے. الزم اعداءک الحجۃ ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقی. اب فضائل کی داستان شروع ہوئی. جب تم پہنچی ہو نا ظاہر علی ابن ابی طالب علی کی قبر کے سامنے. علی کی قبر کی برکت یہ ہے کہ تجھے جرت یہ دے رہی ہے کہ تو وحدہ لا شریک سے گفتگو کر سکے. ورنہ کہاں تیری اوقات اور کہاں تو خدا کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے گا اللہم فجل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بدعائک مشتاقۃ الی فرحۃ لقائک متزمنۃ لتقبل یوم جزائک مستمدۃ بسنن اولیائک فارغۃ لاخلاق اعدائک. یہ تیری اوقات نہیں ہے کہ تو یہ دعا مان سکے. یہ اس نجف کی زری کی برکت ہے کہ پروردگار نے اجازت دی علی کے گنبد کے سائے میں آ کر جو دعا مانگو. ترجمہ سن لیجیے آپ 2-4 جملوں کا. میرے خیال سے میرا وقت زیادہ ہو چکا ہے. اللہم پروردگار فجعل قرار دے بنا دے میرے نفس کو نفسی مطمئنۃ بقدرک. تیرے فیصلوں پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. دیکھیے ایک ہوتا ہے مجبوراً زبردستی خدا کے فیصلے کو ماننا. مرتا کیا نہ کرتا. پروردگار تو رزق دے رہا ہے اور میں علی والا ہوں. تو رزق چھین رہا ہے اور میں علی والا ہوں. پروردگار مجھے گھبراہٹ اس بات کی نہیں ہے کہ تو مجھ سے رزق چھین رہا ہے یا مجھے رزق دے رہا ہے. میں گھبراہٹ پریشانی مجھے اس بات کی ہے, خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یہ تیرا رزق چھیننا اس وجہ سے تو نہیں کہ میں علی سے دور ہو گیا ہوں, اور تیرا رزق دینا اس وجہ سے تو نہیں کہ میں علی سے دور ہو گیا ہوں. تو مجھے اتنا روپیہ پیسہ دے رہا ہے کہ میں اپنے روپے پیسے میں مشغول ہو جاؤں. تو مجھ سے چھین اس وجہ سے تو نہیں رہا کہ میرے مولا نے مجھے رزق دینے سے منع کر دیا. کہیں علی کی دوری کی وجہ سے تو میرے رزق میں زیادتی یا کمی نہیں ہو رہی ہے. پروردگار اگر ایسا ہے تو تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم فجعل نفسی, میرے نفس کو, میری روح کو, میرے باطن کو مطمئن کر دے اپنے فیصلوں کے ذریعے. فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک, تیرے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ. مولعۃ بذکرک و دعائک, لالچ کے ساتھ, ولع کے ساتھ, حرص کے ساتھ, طمع کے ساتھ تیرے ذکر پر لپکوں. نماز کی طرف لپکوں, قرآن کی طرف لپکوں, تسبیح 100 دفعہ شب جمعہ کا ذکر ادا کروں, حدیث قصہ کی طرف لپکوں, دعائے کمیل کی طرف لپکوں, مفاتی کی طرف لپکوں, مومنوں کی حاجات پورا کرنے کے لیے لپکوں. کیوں لپکوں؟ کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کے وجود کا پرتو ہے. یہ علی ابن ابی طالب کے وجود سے نکل. قرآن میرے علی کے ساتھ, نماز میرے علی کی. جب اعمال تولے جائیں گے تو تو نے ہی تو کہلوایا ہے اپنے حجت خدا سے کہ علی ابن ابی طالب اعمال کا ترازو ہے, تو میں اسی ترازو کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں. میرے دل میں اسی ترازو کی محبت ہے. فجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک و دعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک, تیرے طیب و پاکیزہ ترین جو اولیاء ہیں مجھے پروردگار ایسا کر دے کہ میں ان سے محبت کر سکوں. یعنی کیا مطلب؟ اب یہ اس کی شرح بہت طویل ہے, میں یہیں پہ گفتگو کو روک رہا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے, اور میں انشاءاللہ بقیہ جملوں کی کل تشریح کروں گا. کہ آج اس شہزادے کا تبرک نکلنے والا ہے. اس شہزادے کی 2 خصوصیات ہیں جو آپ سب کو پتہ ہے. ایک تو یہ کہ امام وقت جو بھی ہوتا ہے نا, امام معصوم, وہ یتیموں کے لیے باپ کا کام کرتا ہے. آپ سمجھ گئے یتیم کا تذکرہ آ رہا ہے بنی ہاشم کے. مولا کائنات تھے, کوفے میں شہد آیا, آپ نے سب کو بانٹا, بیت المال سے شہد سب کو بانٹا. یتیم بچے آئے, کہا ادھر آؤ, اپنے ہاتھ سے چٹایا, کہا کہ صحابی نے کہا کہ یا علی ان کو بھی دے دیجیے, اصل میں شہد گھر آ کے چاٹا. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو باپ کی کمی کا احساس, کہ ہم نے علی کی انگلی سے شہد چاٹا. لمبے مسائل پڑھ نہیں سکتا. اب مجھے بتائیے, مختصر کروں بات کو, اب یہ 14-13 سال کا بھتیجا, خوبرو بھتیجا, یتیم بھتیجا حسن کی یادگار
جب حسین کے پاس آئے اور کہ چچا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے. حسین یتیموں سے کتنی محبت کرتے ہیں. بیوہ بھاوج نے بھیجا ہے کہ بیٹا جاؤ تم بھی میدان. شب عاشور ہے. حسین ابن علی گفتگو کر رہے ہیں. اصحاب سے گفتگو کی خطبہ دیا. کہا کہ تم سب شہید ہو جاؤ گے کر. سن لیا صاحب. قاسم اتنے چھوٹے تھے, خوب توجہ کیجئے گا, کہ قاسم کو لگتا ہے یقین نہیں آیا کہ میں بھی جہاد میں حصہ لے سکوں گا. کہا چچا جان میں بھی شہید ہو جاؤں گا کر. حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں, پہلے شاید اپنے اصحاب کے لیے حجت پوری کی اور میرے اور آپ کے لیے حجت پوری کی. کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عندک, موت تیری نظر میں ہے کیسی؟ کہا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یعنی قاسم پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چچا جان اگر آپ کی مدد میں آئے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. روایت کے الفاظ مقتل کی کہ جب علی اکبر گئے نا شہادت کے لیے تو حسین نے گلے نہیں لگایا. علی اکبر سے خود کہا کہ بیٹا آگے بڑھو. علی اکبر نے اجازت مانگی, فوراً حسین نے اجازت دے دی. لیکن جب قاسم آئے نا فاعتنقا فبکیا حتی غشی علیہما, قاسم کو خوب بھیج کے گلے لگایا. اتنا دونوں چچا بھتیجے روئے کہ ہچکیاں بن گئی, رش آ گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین سے پوچھوں گا مولا یہ گریے کی وجہ کیا ہے؟ شاید مولا کا جواب آئے کہ میں یتیم بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے بھیج رہا ہوں. میرے بھیا حسن کی یادگار ہے جس کے تابوت میں ڈھیروں تیر لگے تھے. مجھے حسن کی صورت یاد آ گئی کہ کس طرح میری ماں زہرا نے ہم کو چکی پیس پیس کے پالا تھا. کتنی محبت ہے حسین کو حسن سے. قاسم کو گلے لگایا. فاطمہ فبکیا وغشیا علیہما, قاسم کو میدان کی جانب بھیجا. کس طرح سے بھیجا؟ ایک دفعہ زلجنہ لایا گیا, قاسم کو بھیجا گیا. ایک دفعہ قاسم آگے بڑھے, دو جملے پڑھوں گا, ایک یزیدی فوج کے سردار کا اور ایک خود مقتل کا. یزیدی فوج کا ایک شخص کہتا ہے سپاہی فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم کأن وجهه شقة بدر. حسین کے خیمہ گاہ سے ایک نوجوان نکلا جس کی مسیں ابھی بھیگی نہیں تھی. ایسا لگا کہ جیسے 14ویں کے چاند کا ٹکڑا نکلا. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, ابھی تھوڑی دیر بعد جب یہ 14ویں کے چاند کی صورت اپنے خون میں غلطہ ہوگی اور حسین اس لاش کو خیمے میں لے کر رکھیں گے تو ماں کے دل پر گزرے گی کیا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ قاسم چلے زلجنہ کی طرف. روایت کے الفاظ میں قاسم نے قدم بڑھایا. حسین نے یقیناً آنسو پوچھے ہوں گے, قاسم کو رخصت کیا ہوگا. قاسم آگے بڑھے. فانقطع شسعون علیہ, قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. قاسم جھکنا چاہتے تھے کہ اپنے جوتے کے تسمے کو باندھیں. حسین دوڑ کر گئے, آرام سے گئے, مجھے نہیں پتا, لیکن حسین فوراً پہنچے. اس سے پہلے کہ قاسم جھکتے, حجت خدا فاطمہ کی آغوش کا پالا آگے بڑھا, جھک کر قاسم کے جوتے کے تسمے کو باندھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا اتنی محبت ہے, ارے جب یہ لاش پارا پارا ہو کر خیمے میں آئے گی. قاسم گئے. مرحوم ترہی نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے. قاسم گئے, رجس پڑھا, حسن کا بیٹا ہے, علی مرتضیٰ کا پوتا ہے. رجس پڑھا, ازرق شامی کے پہلا بیٹا آیا, قتل کیا. دوسرا بیٹا آیا, قتل کیا. تیسرے بیٹے کو قتل کیا. چوتھے کو قتل کیا. ازرق شامی خود آیا بپھرے ہوئے شیر کی طرح. قاسم نے اس کو بھی قتل کیا. جنگ کیسے کی یہ میں نہیں پڑھ سکتا اس وقت کیونکہ تبرکات نکلنے ہیں اور مجھے مولا کا ایک جملہ پڑھنا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی لمبی لڑائی چلی, لیکن میں ایک جملہ کہوں گا. میں کہوں گا اے حیدر کرار, آپ نے مرہب کو قتل کیا, عمرو بن عبدود کو قتل کیا. آپ 25 برس کے جوان تھے, آپ 30 برس کے جوان تھے. خیمے میں آتے تھے نا, رسول خدا تھے, پانی بھی پلاتے ہوں گے آپ کو. میں کہوں یا علی عالم قدس سے آئیے, یہ آپ کا پوتا کئی پہر کی پیاس ہے, کتنی کمسنی کا عالم ہے, خواتین کی آواز لطش لطش کی آ رہی ہے. میں کہوں گا اے حیدر کرار ذرا اپنے خون کی بلندی کو آ کر دیکھیے. میں کہوں گا اے ملائکہ ذرا آؤ,
شیر فاطمہ کی تاثیر کو دیکھو. حضرت شامی کو جب خود کو قتل کر دیا، ایک دفعہ حکم ہوا اب دو بدو مقابلے کا فائدہ نہیں ہے، بس ہر طرف سے حملہ کرو. مرحوم ترہی نے لکھا ہے کہ شہزادہ کئی گھنٹوں سے کافی دیر سے تلوار چلا رہا تھا. تلوار چلاتے چلاتے اگر پانی ہوتا اور یہ شہزادہ پی لیتا تو نقاہت ختم ہو جاتی. ایک دفعہ شہزادے کی کلائیوں میں ضعف طاری ہوا. میں کہوں گا اے قالے باب خیبر، ذرا آئیے اپنے پوتے کی مدد کیجئے. شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھٹی، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تیر آئے، بچہ گھوڑے سے زمین پر گرا. ایک جملہ سن لیجئے، کربلا کا جو شہید بھی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا نا، وہ حسین کو کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. لیکن دو تین شہید ہیں جنہوں نے رشتے کو مخاطب کیا. ایک سرکار حضرت علمدار ابو الفضل عباس نے بھیا بھائی کی خبر لو. ایک علی اکبر نے السلام علیکم یا ابتا. تیسرے قاسم ہے، یعنی بچہ اتنا چھوٹا تھا اور اتنا مانوس تھا کہ وہ یہ کہہ نہ پایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہا السلام علیکم یا عمہ ادرکنی، ارے چچا جلد میری مدد کو آئیے. حسین نے فحول علی القوم کاللیث الغضبان، حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا، لشکر کو پیچھے ہٹایا، دوڑتے ہوئے قاسم کی لاش پہ آئے. بات کرنا چاہتے تھے، بعض روایتوں کے مطابق مقتل پڑھ رہا ہوں، دیکھا قاسم کی روح بدن سے جدا ہو چکی ہے. یہ کہہ کر قاسم کی لاش کے پاس گویا کے بیٹھے یعز بلاہ علی اللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک وَإِذَا یجیبک فلا یدفعک. خدا مغفرت کرے. عاشق عبدالکریم حائری آیت اللہ العظمی عاشق عبدالکریم حائری کی ذاکر آیا، حضرت قاسم کے مصائب پڑھے. ذاکر نے یہ جملہ پڑھا. اس جملے کا ترجمہ سن لو پھر بتاؤں گا. ہاں شیخ آیت اللہ نے کیا کہا. ذاکر نے کہا حسین نے قاسم کی لاش پہ بیٹھ کے کہا، اب بیٹھے یا کھڑے ہوئے مجھے نہیں پتا، لاش پہ آ کر کہا بیٹا قاسم تیرے چچا کو کتنی تکلیف ہے کہ تم مدد کے لیے اپنے چچا کو پکارے. مشکل کشا کا بیٹا جو ہر ایک کی مشکل کشائی کرے، تیری مشکل کشائی نہ کر سکے، یہ ظالم تجھے قتل کر کے چلے جائیں، تیری پکار پر لبیک نہ کہہ سکے، اور جب تیری لاش پر آئے تو مجھے تیری مدد فائدہ نہ دے پائے. عاشق عبدالکریم نے کہا ہے ذاکر آج کے بعد یہ جملہ میرے سامنے مت پڑھیو. میں کہوں گا ہاں شیخ آپ بہت بڑے عالم تھے، ارے آپ سے برداشت نہ ہو سکا. مجھے یہ بتائیے حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب قاسم کی زخمی لاش کو دیکھا ہوگا، جب قاسم کی لاش خیمے میں گئی ہو